ربیع الاول ہے، اسی مناسبت سے میں نے حسنین کے نانا کی شان میں اس آیے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جو اللہ نے قصیدہ بنا کر قرآن میں نازل فرمایا۔ ارشاد پروردگار ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور کی حیات طیبہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے حضور کی حیات طیبہ۔ ہمیں زندگی میں کیسے چلنا ہے، کیسے زندگی بسر کرنا ہے، کیسے ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، وہ ہم نے رسول اللہ کی سیرت کو دیکھنا ہے اور اس سیرت کے مطابق ہم نے زندگی گزارنا ہے، تو ہم رسول اللہ کے سچے عاشق بھی کہلائیں گے اور مسلمان بھی کہلائیں گے۔ حضور نے ظاہری اعتبار سے لباس بشری میں اس دنیا میں 63 سال زندگی گزاری ہے۔ 63 سالوں میں 23 سالہ ہمارے نبی کی تبلیغی زندگی ہے۔ آپ ذرا بھی آگے ستون سے آگے، یہ سامنے آگے بیٹھے۔ حضور نے 63 سال زندگی گزاری۔ ان 63 سالوں میں 13 سال حضور نے مکہ میں گزارے ہیں اور 10 سال مدینہ میں گزارے ہیں۔ توجہ ہے آپ ذرا؟ ہاں، وقت تھوڑا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں ایک مکمل پیغام اور میسج آپ کو جائے۔ 63 سال زندگی گزاری، جن میں سے 23 سالہ ہمارے نبی کی تبلیغی زندگی ہے۔ 23 سالوں میں 13 سال حضور نے مکہ میں گزارے، 10 سال مدینہ میں گزارے۔ ایک پیغام مکی زندگی کا حضور کا اور ایک ہی پیغام مدنی زندگی کا، اور آپ کی زحمت تمام۔ مکی زندگی میرے نبی کی وہ ہے کہ جہاں دشمن کثرت میں ہے، یعنی باطل اکثریت میں ہے اور حق پرست مسلمان اقلیت میں ہے، وہاں حضور نے 13 سال زندگی گزار کے جو ہمارے لیے رول ماڈل، جو ہمارے لیے اسوہ چھوڑا، وہ یہ کہ جب باطل ہو کثرت میں، حق پرست ہوں اقلیت میں، تو اس حق پرست اقلیت کو باطل اکثریت کے ساتھ کیسے حسن سلوک سے پیش آنا ہے اور اس باطل اکثریت تک اپنے سچے مذہب کا پیغام کیسے پہنچانا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ یعنی اس اقلیت کو اپنا کیسے بنانا ہے، حضور نے کیا ہمارے لیے رول ماڈل پیش کیا، وہ اسوہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے جو آپ سنا کرتے ہیں بچپن سے، چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے، ابتدائی کتابوں میں اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ زبان زد عام ہے، خاص و عام جانتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نتیجہ میں نے بالکل نیا دینا ہے اس واقعے سے۔ ایک کافرہ عورت ہے، سارا دن کوڑا کرکٹ جمع کرتی ہے، اور جب نبی رحمت اس کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو دن بھر کا جمع کیا ہوا کوڑا کرکٹ وہ نبی رحمت کے اوپر اڑیل دیتی ہے۔ حضور مسکرا کے آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ 2 4 10 دن کی بات نہیں ہے۔ وہ عورت ایک لمبا عرصہ، توجہ ایک لمبا عرصہ وہ عورت یہ کام کرتی رہی۔ شاید وہ کفر کی خدمت سمجھ کر یہ کام سر انجام دیتی تھی کہ جب حضور وہاں سے گزرے تو اس طاق میں ہوتی تھی کہ کوڑا کرکٹ ڈالے، وہ ڈالتی، حضور مسکرا کے آگے چلے جاتے۔ اب اگلے جملے پہ اگر آپ متوجہ ہیں، لاہور سے یہاں چل کے آنے کا حق ادا ہو جائے گا میرا۔ اگلا جملہ اگر میں سمجھا سکا، آپ کو 5 قصیدوں جتنا لطف آئے گا۔ شفقت بیٹھا ہے، اچھے قصیدے پڑھتا ہے، 5 قصیدوں جتنا لطف آئے گا۔ شفقت سر میں پڑھتا ہے، اس کے ساتھ سوزی ہیں، لیکن یاد رکھنا بے سرا مولوی بھی نہیں، اور میں بھی سر میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک سر کی تعریف میں بھی کیا کرتا ہوں، ہر وہ بات سریلی ہے جو مدح اہل بیت میں کہی ہے۔ تو اگر میری سر کو جتنے لوگ آگے ہیں، ظاہر آپ جانتے ہیں میرے پیچھے سوزی تو ہے نہیں، آپ کوئی میری باتیں سننے آئے ہیں نا، میری سر کو سمجھنے والا مجمع آ گیا ہے۔
تو سمجھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا، اور میں وزن توڑ کے بات کر رہا ہوں، 5 قصیدوں جتنا آپ کو لطف آئے گا۔ ہم عرض کریں کہ یا رسول اللہ، اگر وہ عورت اپنے اس کرتوت سے باز نہیں آ رہی تو آپ راستہ بدل لیں، آپ راستہ بدل لیں۔ نبی فرمائیں گے خبردار، اگر خود ہدایت ہی اپنا راستہ بدل لے تو گمراہی کا علاج کون کرے گا؟ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے 5 قصیدوں جیسا لطف لیا ہے لیکن نعرہ نہیں لگایا۔ نعرہ بھی لگنا چاہیے۔ بہرحال بہت خوبصورت طریقے۔ حضور فرمائیں گے اگر خود ہدایت ہی اپنا راستہ بدل لے تو گمراہی کا علاج کون کرے گا؟ حضور وہیں سے گزرتے ہیں۔ ایک دن حضور وہاں سے گزرے کہ وہ بوڑھی عورت نہیں آئی۔ نبی رحمت کے قدم رک گئے۔ ایک لفظ قیمتی ہے، پر تھوڑا میں خلاصہ کر کے مجلس پڑھ رہا ہوں، میں نے آگے جا کے مجلس پڑھنا ہے۔ تو اگلے دن وہ بوڑھی عورت نہیں آئی۔ حضور جانتے ہیں، استفسار فرمایا۔ بسم اللہ۔ استفسار اس سوال کو کہا جاتا ہے جو جان بوجھ کے اس لیے پوچھا جائے کہ ساتھ آنے والوں کو بھی پتہ چل جائے اور روایت بن جائے، اور میری امت کے لیے قیامت تک یہ ایک پیغام چلا جائے۔ اس لیے حضور نے پوچھا کہ وہ بوڑھی عورت نہیں آئی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ سنیں وہ بیمار ہے۔ حضور فرماتے آؤ میرے ساتھیوں، ہم اس کی عیادت کو جائیں گے، اب اس کو پوچھنے جائیں گے۔ اب یہاں پر روک کر، کیونکہ مجلس امام حسین یہ سکول ہے کربلا والوں کا، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا فقط یہ سکول ہی نہیں ہے، یہ پرائمری سکول بھی ہے، یہ ہائی سکول بھی ہے، یہ کالج بھی ہے، یہ یونیورسٹی بھی ہے۔ پرائمری سکول میں آپ کو چھوٹے بچے ملیں، ہائی سکول میں یہ بچہ بیٹھا ہے لڑکے ملیں، کالج میں آپ کو نوجوان ملیں گے، یونیورسٹیز میں آپ کو جوان ملیں گے۔ جہاں لڑکیاں پڑھتی ہیں وہاں لڑکے نہیں ہوتے، جہاں لڑکے وہاں لڑکیاں نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کیسا تعلیمی ادارہ ہے کربلا والوں کا، جہاں آپ کو پرائمری کا بچہ بھی ملے گا، 80 سال کا بوڑھا بھی ملے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور یہاں میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی امام حسین کی اس یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ اور پھر میرے قبلہ ایک بات بڑی خوبصورت ہے، اگر آپ نے توجہ فرمائی تو لطف لیں گے۔ میں کہتا ہوں دنیا کے تعلیمی اداروں میں اور امام حسین علیہ السلام کی اس اوپن یونیورسٹی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کے تعلیمی اداروں میں آپ جائیں، پہلے بھاری بھرکم فیسیں ادا کریں، اس کے بعد پھر کسب فیض کریں، علم حاصل کریں۔ لیکن یہ کریموں کی درسگاہ ہے، یہاں آئیں علم بھی لے جائیں، ثواب بھی لے جائیں، جاتے ہوئے نیاز بھی لے جائیں۔ یہ کریموں کی درسگاہ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں یہ درسگاہ ہے تو میں 2 پیغام آپ کو دے کے جاؤں جو زندگی بھر آپ کو یاد رہیں اور زندگی میں آپ کو کام آئیں، اگر آپ میری طرف متوجہ رہے۔ ہر آنے جانے والے کی طرف دیکھتے رہے تو پھر آپ کا مقدر ہے، میں تو پڑھ کے چلے جاؤں گا، تو جو میری طرف رکھیے گا جی۔ اور پھر یہ کہ اگر یہ سکول ہے تو پھر سکول کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، لیکچر دینے والے ٹیچر کے کوئی آداب و اخلاقیات ہیں، تو پڑھنے سننے والوں کے بھی کچھ اخلاق و آداب ہیں۔ میری طرف متوجہ رہیں گے تو میں آپ کو کچھ پیغام پہنچا سکوں گا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ عورت نہیں آئی۔ کہا یا رسول اللہ سنیں بیمار ہے۔ فرمایا آؤ میرے ساتھیوں، ہم اس کی عیادت کو جائیں گے۔ اب میرا سوال یہ ہے، آپ حضرات سے جتنے احباب بزرگ عزیز جوان بچے بیٹھے ہیں، مجھے سر ہلا کے آپ نے جواب دینا ہے۔ پھر بے خدا دیکھ رہے ہیں، آپ میری طرف نہیں دیکھ رہے، جوان میری طرف دیکھیا، پھر وہی بات کرنا ہے۔ سلامت۔ ہاں تو حضور فرماتے ہیں ہم اس کی عیادت کو جائیں گے۔ واقعی میں نظر بھائی جو بوڑھی عورت کوڑا کرکٹ ڈالنے آتی ہے، ایک دن نہیں آئی تو فرمایا کیوں نہیں آئی؟ کہا بیمار ہے۔ فرمایا آؤ ہم اس کی سلامت رہیں، ہم اس کی عیادت کو جائیں گے۔ تو میں اپنے محسنین سے سوال کر رہا ہوں، مجھے بتائیں کہ حضور کس کی عیادت کو جا رہے ہیں؟ کسی مومن کی؟ سارے لاؤ بولو، کسی مسلمان کی،
کسی اچھے ہمسائے کی کافرہ، کوڑا کرکٹ ڈالنے والی ظالم عورت نہیں آئی کوڑا کرکٹ ڈالنے، حضور پوچھنے چلے گئے، حضور کی اسی سیرت کا نام اسلام ہے اور اسی پر چلنے کا نام مسلمانی ہے۔ ایک نعرہ حیدری، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان میں بھی تو کچھ بھی نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ حضور کی اسی سیرت کا نام اسلام ہے اور اسی پر چلنے کا نام مسلمانی ہے۔ زبانی کلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، زبانی عقیدہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، زبانی ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ او بھائی حضور کی سیرت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی سیرت ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہم نے کیسے زندگی گزارنا ہے، رسول اللہ کو دیکھ کے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اگر نقش پا پہ نہیں چلنا، ان کی سیرت کو ہم نے اپنے اندر جذب نہیں کرنا، تو خالی کلمہ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، یہ جب 14 محمد ہے تو 14 کی سیرت اپنانا بھی ہم پہ لازم ہے۔ ایک بات کہوں اگر ناراض نہ ہو، میں دینی طالب علم ہوں، میں مولانا آدمی ہوں، میں نے آپ کو رباعی قصیدہ تو نہیں سنانا، میں نے تو آپ کو بات ہی سنانا ہے۔ میرے بعد میرے مولا کے مداح خان، قصیدہ خان بھی آئیں گے، آپ کو سنائیں گے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ، رحمت للعالمین کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو، اسے رسول رحمت کے کلمہ پڑھنے کا کیا فیض ملا؟ کلمہ رحمت کا پڑھتا ہے، خود ظالم ہے۔ نہیں بات میں سمجھ رہا، رباعی سنا دوں آپ، شفقت بھی بیٹھا ہے، رباعی یہ یاد کر لینا، اگر ریکارڈ ہو رہی ہے تو یہ رباعی یاد کر لینا، لیکن یہ رباعی اگر آپ یاد کر کے پڑھیں گے تو پھر مجلس قسمت سے ہی ملے گی آپ کو۔ ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، نہیں سناتا رباعی اگر آپ کو، ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو۔ محرم نہ کرو، اور جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہو ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم نہ کرو۔ رسول رحمت کا ماننے والا اور ظالم ہو، شیر ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، اور جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہو ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم نہ کرو۔ رسول رحمت کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو، شیر خدا کا ماننے والا ہو اور موت سے ڈر جائے، حسن مجتبیٰ کا ماننے والا ہو اور مہمان نواز نہ ہو، سید الشہداء کا ماننے والا ہو اور موت سے گھبرائے، بولو یار، زین العابدین کا ماننے والا ہو اور بے نماز ہو، یار بولو خدا کے لیے، میری بات اگر سمجھ آ رہی ہے۔ امام زین العابدین کو مانتا ہے، زین العابدین کا معنی کیا ہے؟ عابدوں کی زینت، پیشوا عابدوں کی زینت ہے، امامت و ولایت زین العابدین کی مانتا ہے، ماننے والا بے نماز ہے، اسے چوتھے امام کی ولایت کا کیا فیض ملا؟ اور سن، میں ابھی شفقت بیٹا عرض کر رہا تھا، تو بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، بہت خوبصورت بات ایک بچے نے کہی، اگر یہ سچا ہے اپنی بات کرنے میں تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ مولا کا مداح خان ہے، کل ہی اس نے مجھے کال کی کہ آپ وہاں جا رہے ہیں، مجلس تو میری بھی پڑھ دے، تو مجلس تو میری عبادت ہے، میں نیاز حسین کھا کے میرے بچے پروان چڑھے، میرے پاس وقت ہے تو میں کیوں نہ پڑھوں گا مجلس، اور مجھے پتا ہے کہ اس نے جو مجھے اونٹ لاد کے دینے ہیں وہ بھی مجھے پتا ہے، میں امام حسین کی خوشنودی کے لیے مجلس پڑھنے آیا ہوں، توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ اس لیے کہ مجلس میری عبادت ہے، میں نے کوئی ناز نخرہ نہیں ہے، میرے پاس وقت تھا، میں البتہ میں نے کہا کہ مجھے یہ ٹائم دینا ہے، مجھے آگے جانا ہے، تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ہمارے یہاں ظلم یہ ہو رہا ہے، ہمارے منبر پہ ظلم یہ ہو رہا ہے،
میں نام نہیں لیتا. ظفر بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ آپ متوجہ رہے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ایک نام نہاد نام ٹائٹل لگا ہوا ہے علامہ کا اور تقریر فوکس ہو رہی ہے، تقریر ہو رہی ہے اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نمازیں پڑھی تھی، اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نمازیں پڑھی تھی. اس کے بعد میں نے پڑھنا تھا، میں نے خطبہ نہیں پڑھا، ابھی وہ صاحب جا ہی رہے تھے. میں نے کہا ان کے کانوں تک میری بات پہنچ جائے. میں نے ممبر پہ آتے ہی قرآن کی آیت پڑھی کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. وقت مقررہ پر اللہ فرماتا ہے ہم نے نماز مومنوں پہ فرض کی ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، نماز مومنوں پہ واجب ہے، کتوں پہ نہیں. امام باقر العلوم کا ماننے والا ہے اور حلال و حرام کا پتہ ہی کوئی جائز کا پتہ نہ ناجائز کا پتہ نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ. امام باقر العلوم کو مانتا ہے. او بھائیوں خوش نصیب و شیعان علی، صرف تمہارے مکتب کے امام کا لقب باقر العلوم بھی ہے اور باب العلم بھی ہے. کسی فرقے کے مکتب، کسی مکتب کے امام کا نام نہ باقر العلوم ہے نہ باب العلم ہے. تمہارے مذہب کے امام کا نام باقر العلوم بھی ہے اور باب العلم بھی ہے. تو جس قوم کو علم کے میدان میں سب سے آگے ہونا چاہیے، لیڈر ہونا چاہیے تھا، وہی قوم علم کے میدان میں سب سے پیچھے ہے. یار ساری زندگی ہمیں ہی کلرک برتی ہونا ہمارے مقدر میں لکھا ہے. میری دعا ہے کہ موزہ اکبر شاہ میں اور بلکہ نور شاہ ساہیوال میں سب سے بڑا سرجن ڈاکٹر جعفری ہونا چاہیے. سب سے بڑا افسر حیدری ہونا چاہیے. علم کے میدان میں آگے بڑھے. امام باقر العلوم کو مانتا ہو اور جاہل رہ جائے. امام جعفر صادق کو مانتا ہے، یعنی ولایت صادق کی کا قائل ہے. امام صادق کو مانتا ہے، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. بات سمجھنے کی ہے. جھوٹے کا صادق سے کیا رشتہ، جھوٹے کا صادق سے کیا تعلق ہے. امام آپ پیغام پہنچاؤ تو چھٹے امام جس کی نسبت سے ہم جعفری کہلاتے ہیں. امام فرماتے یا شیعتنا کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. اے ہمارے شیعو ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، ہماری توہین کا باعث نہ بننا. میں 15-20 منٹ کی بات 1.5 منٹ میں کہنے چلوں. روایت کا معنی بالمفہوم عرض کر رہے ہیں. فرماتے ہیں ہمارے شیعو لوگوں نے خدا کو نہیں دیکھا، لوگوں نے ہمیں دیکھا، ہمارے ذریعے سے اللہ کو پہچانا. جب نمائندے ایسے ہیں تو خالق کیسا. ہمارے ذریعے سے توحید کو پہچانا. فرماتے ہیں ہمارے شیعو ایک زمانہ آنے والا ہے، ہمارا 12واں بھی پردہ غیب میں چلا جائے گا. لوگ ہمیں نہ دیکھیں گے، لوگ تمہیں دیکھیں گے، تمہارے ذریعے سے ہمیں پہچانیں گے. اے ہمارا شیعہ تیری شکل، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا کردار، تیرا چلن ایسا ہونا چاہیے دشمن تیرے کردار کو دیکھ کر کہہ اٹھے رحم اللہ علی صادق آل محمد. مالک ان کے چھٹے امام پر رحمت نازل کر. جس جعفری کا یہ کردار ہے اس کے امام جعفر کا اے ہمارا شیعہ معصوم آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں موضع اکبر میں تیری دیانتداری اور لیاقت اور امانت داری، تیری سچائی اور صداقت اس قدر پورے موضع میں شہرت رکھتی ہو کہ جب ماں بیٹے کو سودا لینے کے لیے بھیجے تو کان میں کہہ کے بھیجے بیٹا سودا علم والی دکان سے لانا. ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، ہمارے لیے بس ایسا نہ ہو کہ دشمن مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے اور ہمارا ماننے والا علم کے نیچے بیٹھ کے جس پی رہا ہو. وہ اللہ نے جب علی جیسا مولا دیا ہے، اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا. بات آگئی ہے بھائی، زندگی بھر دعائیں کرتے رہیں گے. کتاب میں ہم نے بات کی تھی، میں مجموعے کو دیکھ کے نہیں پڑھ رہا، میں اللہ اور اہل بیت کو دیکھ کر پڑھ رہا. بات میں کہ اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا.
یہ لقب اللہ نے مخصوص کیا میرے مولا علی کے ساتھ. بعض پروٹوکول مخصوص ہیں. اللہ جل جلالہ ربی یہ ذات توحید کا پروٹوکول ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو جل جلالہ کہنا شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرے نبی کا پروٹوکول ہے. ان کے علاوہ کسی کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگانا یہ توہین رسالت ہے. علیہ السلام یہ اہل بیت کا پروٹوکول ہے. اسی طرح امیر المومنین کا لقب اللہ نے علی کے لیے آسمانوں سے نازل فرمایا تھا. یہ لباس تھا علی کا، اللہ نے میرٹ پہ عطا فرمایا. بادشاہوں کو لباس پسند آ گیا. بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کو یہ لقب پسند آ گیا، چرا کے لے گئے. اب دو بندے بھی سمجھ کے مجھے دعا دیں گے تو میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا. میں کہتا ہوں اگر بادشاہ کا لباس فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے کسی کنگال کو پہنا دیا جائے تو وہ جوکر ہی تو لگے گا. یہ لقب تھا علی کا. اللہ نے علی کو میرٹ پر امیر المومنین بنایا تو جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا ان کو کیسے کیسے امیر المومنین ملے. یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، عبد الملک ابن مروان امیر المومنین، اور شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین، نشہ کے عالم میں 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین، ماں بہن اور بیٹی میں تمیز نہ کرنے والے امیر المومنین، حد ہو گئی جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے امیر المومنین. اگر فرمائی سوچتا ہوں کہ جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو پھر مومن ملا عمر جیسے ہوں. جب ہم نے اس ساتھ کو امیر المومنین مانا جسے اللہ نے میرٹ پہ امیر المومنین بنایا تھا تو کیا عزت افزائی ہوئی مومنوں کی. کون امیر المومنین؟ جو کعبہ میں آیا وہ امیر المومنین، جو آغوش پیغمبر میں پلا وہ امیر المومنین، جو بستر پیغمبر میں سویا وہ امیر المومنین، جو دوش پیغمبر کا سوار بنا وہ امیر المومنین، جو بدر کا فاتح وہ امیر المومنین، احد میں جس کے لیے آسمانی اسلحہ آیا وہ امیر المومنین، جو خندق کا کل ایمان بنا وہ امیر المومنین، جو خیبر میں حرار غیر فرار قرار پایا وہ امیر المومنین، جسے زہرا جیسی بیوی ملی وہ امیر المومنین، جسے حسنین جیسے لال ملے وہ امیر المومنین. تو میں سوچتا یہ ہوں کہ جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو پھر مومن خمینی جیسے ہوں گے. مجھے بتاؤ کہ مولا ہو امام المتقین کیا مومن کو بندی ہونا چاہیے؟ بولو یار. مولا ہو علی جیسا تو مومن کیسا ہونا چاہیے؟ بے نماز، بے روزہ دار، فاسق و فاجر، جھوٹ بولنے والا. جس شان کا اللہ نے مولا دیا ہے مومن کو بھی اس شان کے برابر ہونا. پتا تو چلے گا مولا ایسا ہے تو مومن یہ ہے. بات تو نہیں ہو رہا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، بات یہاں سے نکلی اور میں اب بات کو مکمل کروں. مکی زندگی کا میسج حضور تشریف لے گئے، اس کی دروازہ کھٹکھٹایا، وہ عورت عصا کے سہارے نکلی، دیکھ کے کہنے لگی عبداللہ کے بیٹے آج موقع ملا بدلہ لینے کے، جب میں بیمار ہوں اور میں بدلہ لینے نہیں آیا، تجھے پوچھنے آیا. اور اس نے واقعہ دیکھا کہ نبی کے چہرے پہ تو آثار رحمت نمایاں ہے. پتھر پانی ہو گیا، قدموں پہ گر پڑی، آنکھوں میں آنسو، جسم میں لرزہ. کہنے لگی اللہ کے رسول جلدی کیجئے مجھے کلمہ پڑھا. یہاں ویسے سمجھنا جلدی کیجئے مجھے کلمہ پڑھا. یہ حضور ایک لمحے کے لیے رکے. اے بوڑھی عورت، اتنے عرصے سے تجھے کوڑا کرکٹ ڈال رہی تھی، آج اتنا جلدی تیرے ہاتھ میں میری صداقت کی کون سی دلیل ہے؟ جو عورت نے بات کی ہے نا، اس سونے کے پانی سے لکھنے
مترادف ہے. تو کہتی ہے اللہ کے سچے نبی آج بالآخر مجھے آپ کی صداقت کی دلیل مل ہی گئی. آج مجھے آپ کی صداقت کی دلیل، لفظ نہ کرنا، دلیل مل ہی گئی. کیا دلیل یہ ملی ہے؟ آج میرے دل نے گواہی دی ہے جو سچا نہیں ہوتا اس میں اتنا اخلاق ہی نہیں. تیرے اخلاق کے کریمہ بدمسکی نہ کرو. بند کا کوئی نہیں چلتا میرے بعد حضرت فرمائی ہے تو ٹھیک کر دینا. ہاں تو حضور گویا اس عورت نے ہمارے ہاتھ میں کسوٹی دے دی، پیمانہ دے دیا. 73 فرقے ہیں مسلمانوں کو، ہر فرقہ کہتا ہے نبی والا سچا دین ہمارے پاس ہے اور باقی سب کو کافر کہہ رہا ہے. 73 فرقے میرا لفظ ہی برباد کر رہا ہے. وہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ بند کر دے. بند کر دے میری مجلس میں نہ چلے. بڑے محمد آپ توجہ رکھیں. ہاں میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس عورت نے ہمارے آپ میں کسوٹی دے دی کہ دیکھ 73 فرقے ہیں مسلمانوں کے، ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے. صرف کافر وہ ہے جو ہم سب کو مسلمان کہہ رہا ہے. اس عورت نے ہمارے آپ میں کسوٹی دے دی. دیکھ لینا جس مکتبہ فکر میں تمہیں اخلاق کریمانہ ملے، کون عشق، محبت، اخلاص، سمجھ لینا یہاں نبی رحمت والا دین ہے. اور جن مسلمانوں میں تمہیں گالی گلوچ ملے، کفر کے فتوے ملے، کلا چنکوب ملے، بم بلاس کرنا ملے، وہاں سب کچھ تو ہو سکتا ہے نبی رحمت والا اسلام. پکی زندگی مدنی زندگی کی عرض کر دوں بات. مدنی زندگی وہ ہے جہاں نبی کے دشمن اقلیت میں ہے، حق پرست کثرت میں ہے. وہاں نبی نے 10 سال زندگی گزار کے ہمارے لیے جو میسج چھوڑا، پیغام کیا تھا کہ جب باطل ہو اقلیت میں، حق پرست ہوں کثرت میں، حق پرست اکثریت کو باطل اقلیت کے ساتھ کیسے حسن سلوک سے پیش آنا ہے اور اس باطل اقلیت تک اپنے مذہب کا پیغام کیسے پہنچانا ہے. ایک چھوٹی سی بات 5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. مدینہ کے گرد و نواح میں ایک شاعر رہتا تھا. اتفاق سے وہ شاعر بھی تھا اور کافر بھی تھا. چونکہ شاعر تھا زیادہ شاعری میں وہ ذم بیان کرتا تھا، توہین کرتا تھا، گستاخ رسول تھا. مسلمانوں کو اس پہ بڑا غصہ تھا. حضور نے منع کر رکھا تھا کہ نہیں، اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے اور چرواہا بہتر جانتا ہے کہ ریوڑ کو کس انداز میں تو ایک مرتبہ تاریخ یہ کہتی اتفاق ایسا ہوا 10-12 مسلمان اکٹھے جا رہے تھے. وہ انہیں اکیلا مل گیا. انہوں نے اس کو پکڑ لیا، گلے میں رسی ڈالی، ہاتھ پاؤں باندھ کے لا کے حضور کے سامنے ڈال دیا. یا رسول اللہ یہ ہے وہ آپ کا دشمن، آج ہمیں اکیلا مل گیا تھا، ہم پکڑ کے لائے. حضور زیر اللہ مسکرائے، اس دشمن کی طرف دیکھا، شاعر کی طرف، میرا صاحب کی طرف دیکھ کر فرمایا میرے ساتھیوں دیکھ رہے ہو، یہ میرا دشمن ہے، شاعر ہے، زبان سے میری توہین کرتا ہے، اسے اٹھائیے اور لے جائیے اور لے جا کر اس کی زبان کاٹ، اس کی زبان کاٹ دیجیے. یہ آپ کی خاموشی بھی کام ہے، زبان کاٹ دیجیے. اب اس دور میں بھی کچھ نبی کے پاس جذباتی مسلمان بھی تھے جس کی نسلیں آج بھی ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا اسپیکر ڈسٹرب کر رہا ہے. چلو اب اگر آ گئی ہے بجلی تو ذرا توجہ فرمائیں. تو اس دور میں بھی جذباتی مسلمان بھی تھے جن کی نسلیں آج بھی ہیں. ایک مسلمان کھڑا ہوا کہنا کہ اللہ مجھے اجازت دے تو گدی سے زبان کاٹ دوں. کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کا پہلے ناک کاٹوں پھر کان پھر زبان. کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں ایک بار میں اس کا کام تمام. یہ باتیں ابھی ہو ہی رہی تھیں کہ ادھر سے مولا متقیہ چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے یا نہیں. میرے مولا علی ابن ابی طالب، نام علی آیا آپ کے چہرے کھل اٹھے. یہ بجلی ہے نا کرنٹ جو پریشان کر رہی ہے، اس کرنٹ کے 2 اثر ہیں، یہ اے سی بھی چلاتی ہے، ہیٹر بھی چلاتی ہے. میرے مولا علی کے نام میں بھی 2 اثر ہیں. علی کا نام سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے، مومن کے دل میں ایسے. آپ نے توجہ فرمائی ہے. ایک جملہ اور بھی سنا دوں، اگلا جملہ میرا نہیں ہے، علامہ حسین بخت 11 سال کا جملہ ہے. سونے کے پانی سے نکلنے کے
मुस्कुराते हुए जुमले किबला फरमाया करते थे, अब लफ्ज़ आपने लेना है, किबला फरमाया करते थे कि नाम अली सुनता हर कोई है लेकिन कलेजा मुकद्दर वालों का ठंडा हो। मौला मुत्तकियान की आमद हुई, कहा या अली आ गए का मौला हाजिर, कहा या अली देख रहे हो ये मेरा दुश्मन जुबान से मेरी तौहीन करता है, या अली से उठाइए ले जाइए, ले जाकर किसकी जुबान काट दी। मेरे अमीर आका ने यदुल्लाही हाथों से उसे उठाया, बाहर लेके गए। अच्छा, कुछ लोग मुरव्वतन नबी के पास बैठे रहे और कुछ ये देखने के लिए कि बाहर होता क्या है। तो बाहर उन्होंने देखा कि सबसे पहले मेरे अमीर ने उसके गले की रस्सी खोली, फिर उसके हाथ आज़ाद किए, फिर उसके पाँव आज़ाद किए। जब वो सीधा खड़ा हो गया, हज़रत फरमाते हैं शख्स ये क्या देख रहे हो? कहा ये ऊँट है। फरमाया ये मेरा ज़ाती सवारी का जानवर है, आज के बाद ये ऊँट तेरा है। पता नहीं आप मुतवज्जे भी हैं, इस पे सवार हो जाओ और वो तेरे घर का रास्ता जा रहा है। वो ऊँट पे सवार हो गया और वो गए, वो अपनी याद रखना है, 2 मिनट के बाद मैंने आपको लेके आना है। वो ऊँट पे सवार हो गया और वो गया। लोग दौड़ते हुए नबी के पास, भाई बड़ी दिलचस्प बात है, दौड़ते हुए लोग आए, या रसूलल्लाह गज़ब हो गया। या हुजूर फरमाते खैरियत है, क्या हुआ? हुजूर आपने अली को कहा था कि उसकी जुबान काट दो। ये देखा अली ने क्या किया, जुबान को क्या काटना थी, अली ने गले की रस्सी आज़ाद कर दी, हाथ आज़ाद कर दिए, पाँव। हुजूर अपना कीमती ऊँट भी मौला अली ने उसको दे दिया। हादी हो गई वो ऊँट पे सवार हो के। मेरे नबी ज़ेरे मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाते हैं मेरे साथियों तुम मेरी बात को न समझे, अली समझ। अगला जुमला ज़फर भाई मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने चला हूँ, तुम मेरी बात को न समझे, अली समझ गए। उसी दिन से हम शिया लोग तो भाई हो गए मोहताज। हमने नबी के बाद ये सोच कर दामन अली को पकड़ लिया, अरे वो नबी की सोहबत में बैठने वाले जो नबी का एक इशारा न समझ सके, नबी के बाद पूरा दीन उम्मत को कैसे समझाएंगे। खत्म कर रहा हूं मैं बात। दिन गुजरा, रात गुजरी, अगला दिन हुआ। कल जो बना हुआ लाया गया था आज खुला हुआ खुदा है। पता नहीं आप तवज्जो कर रहे हैं या नहीं। आज खुला हुआ खुद आया, आंखों में आंसू। मैं मुकम्मल कर रहा हूँ यहाँ पे बात को, मदनी जिंदगी की बात को। आंखों में आंसू जिसमें लर्जा है, आते ही नबी के कदमों पे सर रख दिया। या रसूल अल्लाह तेरी सदाकत की कसम सारी रात नींद नहीं सारी रात। और मेरे भाइयों पढ़े लिखे नौजवान दोस्त, मुझे चंद चेहरे नजर आ रहे हैं जो पढ़े लिखे चेहरे हैं, उनको देख कर मैं बात कर रहा हूँ। जुर्म यह है कि हमारे बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जो इस्लाम की तारीख पढ़ाई जा रही है ना, ज़फर भाई वो इस्लाम की तारीख है ही नहीं। इसलिए कि बनु उमय्या और बनु अब्बास के जालिम बादशाहों के करतूतों का नाम इस्लाम नहीं, सिर्फ 14 के किरदार का नाम इस्लाम है। आज ये जो मुसलमान दुनिया में दरिंदा बना हुआ है, इन्होंने बनु उमय्या के किरदार को इस्लाम समझा है। काश 14 की मजलिस में आओ, यहाँ तुम्हें इस्लाम का किरदार मिलेगा। क्या किरदार पेश किया? कहा या रसूलल्लाह सारी रात नींद नहीं आई। शायद है ना, या रसूलल्लाह सारी रात आपकी शान में कसीदे लिखता रहा। आखिरी जुमले में जब आपने लुत्फ लेना है, सारी रात आपकी शान में कसीदे लिखता। हुजूर इजाजत है एक कसीदा सुना दूं? एक कसीदा पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, 5 कसीदे जब शान मुस्तफ़ा में पढ़ चुका, मेरे नबी ज़ेरे मुस्कुराए, असहाब की तरफ देखकर फरमाए मेरे साथियों मैंने न कहा था तुम मेरी बात को न समझे। अली समझ गए। अली ने वो ज़बान काट दी जो मुसम्मत किया करती थी, वो ज़बान अता कर दी जो कसीदे पढ़ा करती। कूफा के बाजार में पहुंची अली की बेटी, 2-2.5 मिनट की जहमत। मैंने जुमला कहा, आपकी चीखों की आवाज़ें बुलंद हुई, यही हक है गरीबों को रोने का। शरासी बुजुर्ग आयतुल्लाह हमारे आलिम गुजरे, मिर्जा शरासी बुजुर्ग के यहाँ मजलिस हो रही थी।
ایک روضہ خان نے یہی جملہ کہہ دیا کہ کوفے کے بازار میں پہنچی علی کی بیٹی. بزرگ نے سر سے عمامہ اتار دیا اور کہا ذاکر اب اس سے آگے نہ بڑھنا، ہمیں اس جملے کا حق ادا کرنے دینا. کجا علی کی غیور بیٹی، کجا کوفے کا نجس ماحول. اور سارا دن بزرگوار یہی سوچ کے روتے رہے، کجا علی کی بیٹیاں، کجا کوفے کا بازار. بازار میں پہنچی، منادی نے ندا دی، لوگوں آ گئی باغی کی بہنیں. لفظ باغی آیا، جناب زینب فرماتی ہے مفیزہ جس مشن کے لیے بھائی کے بعد زینب زندہ ہے میں انہیں بتاؤں میں باغی کی بہن نہیں، میں نمازی کی بہن ہوں. بی بی نے خطبہ دیا، میں دینی طالب علم ہوں، چند اقتباسات مجھے خطبے کی یاد ہیں لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس. خطبہ دیا، علامہ حسین بختیارہ میرے استاد تھے، اپنے قبلہ سے سنا. بی بی نے اپنے لہجے میں نہیں بابا کے لہجے میں خطبہ پڑھا. قبلہ فرماتے ہیں سیدزادی نے سوچا میرے سر کا پردہ تو نہیں بچا، میرے لہجے کا پردہ بچ جائے. علی اور دلیل قبلہ فرمایا کرتے تھے، عبداللہ نامی ایک صحابی ہے، مسجد کوفہ میں وضو کر رہا تھا، اس کی دونوں آنکھیں جنگ صفین میں اسلام کے کام آ گئی تھی. آنکھوں سے نابینا ہے، چھوٹی بچی ساتھ ہے، بچی کا کاندھا ہلا کے کہتا ہے بیٹا مجھے اتنا بتا علی تو نہیں آ گئے بازار، یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ پڑھ رہا ہے؟ بچی کہتی ہے بابا شکر کرو تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، علی نہیں ہے، ایک بی بی ہے جو بغیر پلان کے اونٹ پہ سوار ہے، علی کے لہجے میں خطبہ پڑھ رہی ہے. عبداللہ کہتا ہے بیٹا مجھے اس بی بی کے محمل کے نیچے لے چلو. اگلا لفظ صرف رونے کا نہیں ماتم کا ہے، تمہارے مذہب میں ماتم عبادت ہے. میرے قبلہ بچی نے ہاتھ سے پکڑا لے کے آئی. عبداللہ نے سر سے عمامہ اتارا گلے میں ڈالا، ہاتھ باندھ کے کہا اے اونٹ پہ سوار بی بی تجھے علی کی بیٹی زینب کا واسطہ. مسائب تو پڑھ دیا میں، تجھے علی کی بیٹی زینب کا واسطہ بتا کہ تو ہے کون. عزادارو کون کا نام آیا، علی کی بیٹی کی چیخنے لگی چچا عبداللہ کاش آج کوفہ میں میرے بابا کی حکومت ہوتی تو مجھے پہچانتا کہ میں کون ہوں. چچا عبداللہ پہچان میں علی کی بیٹی زینب. آخری لفظ اور یہیں پہ روک رہا ہوں، میں علی کی بیٹی زینب کا نام آیا. عبداللہ نے نجف کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہا یا علی تیری مہربانی، مولا تیرا احسان. علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے چچا عبداللہ کیا منت مان رکھی تھی کہ علی کی بیٹیاں بازاروں میں آئیں؟ شکریہ کیوں ادا کر رہا ہے کہ علی کی بیٹی جب دن کے سفین میں میری آنکھیں اسلام کے کام آ گئی تھی، میں تیرے